بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے واقعے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جس سے انسان کو سن کر بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی لوگ پیدا کیے، ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف پیدا کیا، انمول نعمتوں سے مالا مال کیا۔ جو نعمتیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں، شاید وہ کسی دوسرے کے پاس اتنی نہ ہو، کسی دوسرے کو جو کچھ دیا وہ میرے پاس نہ ہو۔ اس طرح اس کی تقسیم ہے، بندے بھی اس کی تقسیم میں کام کر رہے ہیں، کسی کو کیا ڈیوٹی لگا دی، کسی کی کیا ڈیوٹی لگا لی۔ میری اس باتوں کا تمید بننے سے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کر خدمت غریبوں کی نہیں ملتا یہ گور بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اگر کوئی آدمی کسی مالدار یا بادشاہ، کسی بڑے دبدبے اور نامی گرامی شخص کے پیچھے لگا رہے تو اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، کیا ملے گا اسے وہ ملے گا جو انسانیت کی خدمت میں ہوتا ہے۔ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ کسی مظلوم، بے بس، بے کس کی مدد کریں۔ اس کا انسان خوبصورت نہیں ہوتا، انسان کا کردار خوبصورت ہوتا ہے جو مر کر بھی زندہ رہتا ہے اور لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ آج میں یہ جس شخص سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں، اس کا آصف نام ہے، آصف خان۔ یہ مانسہرہ کا رہنے والا ہے۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنا سوشل میڈیا جب شروع کیا 2010 میں، تو اس کے بعد لوگ میرے سوشل میڈیا کو دیکھتے تھے، مجھے پسند کرتے تھے، اور کم از کم اس وقت مجھے 10 ملین سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ یہ اعزاز کی بات ہے۔ میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس آصف نے میرے سوشل میڈیا کے ذریعے میرا کانٹیکٹ نمبر لیا اور مجھے کال کی کہ بھائی جان، میں مانسہرہ کا رہائشی ہوں اور لاہور کے فلاں مقام پر میں نوکری کرتا ہوں۔ ایک کوٹھی ہے کسی صاحب کی، اس پر میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے شادی کی کراچی سے، ہم راضی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہماری اس اخلاقی اور اصولی جو محبت ہے، جو شادی ہے، اس کے اندر کوئی لوگ بلیک میل کر رہے ہیں، جو ہمیں بلیک کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس کا یہ پیغام جب مجھے موصول ہوا تو ناظرین، میں اس وقت مانسہرہ میں تھا۔ یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ کیوں بھائی آصف بھائی، کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 6 سال پہلے کی بات۔ 7 سال دے لگ بھگ تسی ایک کال تے میں لاہور پہنچیا سا۔ تسی ایک سال دا لاہور کے پہنچے، تسا مطلب ہے کہ بڑی نیکی کیتی ہے ماشاءاللہ۔ کال پر میں مانسہرہ سے لاہور کی بس پر بیٹھا، پوری رات سفر کرنے کے بعد صبح میں لاہور پہنچا۔ وہاں سے میں نے رکشہ بک کیا اور میں اس مقام پر پہنچا جو جگہ انہوں نے بتائی تھی۔ تو وہاں پر میں نے پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر ان کی بیوی اور ان سے میں ملا اور ان کی میں نے ریکارڈنگ کی۔ پھر میں نے ان کا ایک پروگرام ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کیا، اور وہ سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوا تو جتنے بھی لوگ ان کے آگے پیچھے جو ان کو بلیک میل کر رہے تھے، وہ سب کے سر زیر زمین چلے گئے۔ مجھے آپ میری باتوں پر یقین کریں نہ کریں، آصف صاحب سے پوچھ لیں۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کی جو زندگی تھی وہ آسان ہو گئی، اور اس نے اپنی زندگی کا سفر اسی طرح جاری رکھا، اور اس کی شریک حیات اس کے ساتھ سفر میں پیش رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بچوں سے نوازا، ایک خالق کے حقیقی سے جا ملا، اور دوسرا یہ بچہ اس وقت اس کے ساتھ ہے جس سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں آج صبح حسب معمول اپنے آفس آ رہا تھا تو رائل بیکری کے سامنے یہ شخص آصف خان، جب کہیں سے اس نے مجھے دیکھا تو یہ سڑک کے اس پار تھا، اور وہ بھاگ کر مجھے آواز دی کہ آپ وہ میڈیا والے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں ہی ہوں۔ پھر اس نے کہا جی آپ امیر عبدالگلزار ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں ہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا جی 6 سال قبل میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ میری مدد کے لیے لاہور آئے تھے، اور آپ نے جو ہماری مدد کی، ہم آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا گو ہیں۔ آصف صاحب سے سنتے ہیں۔ کیوں آصف صاحب، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی؟ تو آصف صاحب کی بات آپ نے سن لی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، مشکل وقت میں بھائی کو بلاتا ہے تو اس کی مدد کو نہیں آتا، کوئی رشتہ دار دوست کسی کو بلاتا ہے اس کی مدد کو نہیں آتا،
تو میر افضل گلزار کو کیا سوجی تھی کہ وہ مانسہرہ سے لاہور کسی کی مدد کو گیا اور اس کی بات پر یقین کر کے آصف خان، کیا پتہ مجھے وہ وہاں پہ کنڈیپ کر لیتے، اغوا کر لیتے، مجھے بلیک میل کرتے۔ میں نے سب چیزوں کو اگنور کیا، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خالص میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں اسے جانتا نہیں تھا، وہ مجھے جانتے تھے میڈیا کی وسادت سے۔ تو پھر میں وہاں پہ جب ان کی کوٹھی پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے خود کو ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کی اور پوچھ رہے ہیں ان سے میں نے آنے جانے کا کرائے کے بغیر جو میرا کرایہ تھا آنے جانے کا وہ انہوں نے دیا، لیکن باقی لوازمات تھے وہ میں نے خود خرچ کیے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، میرا وقت میرا ٹائم جو ان پر خرچ ہوا، آج اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ یہ 6 سال سے میرے لیے دعائیں کر رہا ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا صلہ میرا رب دے گا کہ میں جو کچھ بھی پچھلی 40 سالوں سے اس صحافت، اس قلم اور اس مائع کی خدمات کر رہا ہوں تو میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور میں الفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ صحافت ذاتی شہرت، پیسہ یا کسی کو ڈیگریڈ کرنا، بلیک میل کرنے کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جو قلم اٹھایا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، جو مائک اٹھایا ہے، جو قلم اٹھایا ہے، یہ صرف اور صرف مخلوق خدا کی بھلائی اور ان کی مدد کے لیے اور اقام بالا تک اس بات کو پہنچانے کے لیے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اور میں قربانیاں دے رہا ہوں۔ دیکھیں FIA سے لے کر ہائی کورٹ کے مقدمات سے لے کر سول سوٹ تک جو مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں، ان سب کا ہم سامنا کر رہے ہیں ایک ایک خبر کا۔ جب ہم کسی ظالم کا گرباں پکڑتے ہیں تو پھر وہ ہمیں عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں 5-5 سال، 10-10 سال۔ تو ہم کتنا پیسہ کسی سے لیتے ہوگے کہ ہم 10 سال کسی کی آواز بن کر عدالتوں میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ سے سلام مانگتے ہیں، اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہی میرا مشن ہے، یہی میرا موٹو ہے۔ جب تک میری زبان چلتی ہے، جب تک میری آنکھیں کام کر رہی ہے، جب تک میرا جسم میرا ساتھ دے رہا ہے، اور جب تک اللہ کی میرے ساتھ مدد ہے، اور میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ یہ میرا مشن ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی آواز نہ بنوں، میں کسی کا سہارا نہ بنوں، اور کوئی مجھے آواز دے اور میں اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوں، یہ تو بڑی بزدلی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری طاقت، یہ سارا جذبہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اس کو میں اللہ کی مخلوق کی فلاح اور بہبود پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کی آواز صدا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لچے لفنگے لٹے لفیرے جو میری مخالفت میں آتے ہیں، وہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غلط کمنٹس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی تربیت کیسا ہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص آگے سے ہٹ جائے، ہمارے راستے سے ہٹ جائے اور ہم سے سفید کے مالک بن جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم ہر بات میں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ جا چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔